بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ این اے 238 کے تمام ذمہ داران، این اے کمیٹی کے انچارج، رابطہ کمیٹی کے ممبر خالد سلطان بھائی یہاں پر موجود، این اے 238 کے حق پرست امیدوار صادق افتخار بھائی، یہاں کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار حق پرست عمران بھائی، ان کی کمیٹی کے ذمہ داران، رابطہ کمیٹی کے ممبران، سی او سی کے ذمہ داران، ٹاؤن انچارج اسد بھائی، ان کی کمیٹی کے ذمہ داران، تمام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں و بہنوں، میڈیا سے آوے تمام دوستوں، سب کو السلام علیکم۔ بس یہ جو چہل قدمی بیچ میں ہو رہی ہے اس کو روک دو ایک تو سارے، اور یہ سارے جھنڈے نیچے کرو، سارے جھنڈے نیچے کرو، سب لپیٹو، جھنڈے نیچے کرو، سارے، ایک بھی جھنڈا اوپر نظر نہ آئے، جھنڈے نیچے کرو سب، یہ بچوں سے جھنڈے لے لو سب سارے۔ جہانگیر روڈ کے پی آئی بی کے میری ماں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، 8 فروری 2024 کا یہ الیکشن کھیل تماشا نہیں ہے، نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اس شہر میں ہمارا ہی پانی چوری کر کے ظالم حکمران ہمیں بیچتا ہے، اس کا بھی امتحان ہے کہ رب نے عہدہ رتبہ حکمرانی دی کہ غریبوں کو، پیاسوں کو پانی پلائے، وہ اس عہدے طاقت کو، اسی پانی کو چوری کرنے پہ اپنی طاقت لگا رہا ہے، اس کا بھی امتحان ہے۔ لیکن یاد رکھو، صرف پانی چوری کرنے والے کا امتحان نہیں، جس کا پانی چوری ہو رہا ہے یہ اس کا بھی امتحان ہے۔ ظالم حکمرانوں سے تو رب یہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی طاقت، پاور، پیسہ کہاں استعمال کیا؟ لیکن اے مظلوموں، تم سے بھی سوال ہو، اور یہ ظلم ہو رہا تھا تو تم نے ظلم کے خلاف کوشش کی یا نہیں کی؟ اس ظلم کو روکنے، ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی یا نہیں کی؟ تم میں سے ایک ایک انسان سے، ایک ایک شہری سے، ایک ایک میری ماں، بہن، بیٹی، بزرگ، نوجوانوں سے سب سے سوال ہوگا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان ہے، اور جس کے گھر ڈاکہ ڈل رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، اس کا بھی امتحان ہے۔ آج اس دنیا میں ظلم ظالم کے کرنے سے نہیں ہے، مظلوم کے خاموش رہنے سے ہے۔ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے جہانگیر روڈ والوں، پی آئی بی والوں، جس گلی میں کھڑے ہو جاؤ مسائل کا انبار ہے۔ ایسا لگتا ہے اسرائیل بمباری فلسطینیوں پہ نہیں، کوئی اس کراچی روزانہ کر رہا ہے۔ پینے کا پانی آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے، روڈ کوئی ثابت ہے نہیں، اسکول میں تعلیم ہے نہیں، اسپتال میں دوا ہے نہیں، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، ہر چیز تباہ حال ہے، کوئی روزگار نہیں، کوئی امید نہیں، ہر چیز تباہ حال ہے۔ لیکن 3 کروڑ کی آبادی والا شہر کراچی
اس کا 1% انسان 3 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 3 لاکھ. کیا کسی گلی، کسی روڈ، کسی شارع پہ کراچی کا 1% انسان بھی آ کر کھڑا ہوا اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم اس ظلم کے نظام کو نہیں مانتے، اپنے بچوں کے ساتھ لے کر کسی روڈ پر آ کر کھڑا ہو جائے؟ نہیں ہے. تو مظلوم اپنے حصے کی کوشش نہیں ظلم کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو طاقت دیتا چلا جا رہا ہے. اے مظلوموں، میرے رب کے لیے 1 سیکنڈ میں دنیا کے سارے ظالموں کو مارنا، پاکستان کے سارے ظالموں کو مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سارے پانی چوری کرنے والے، ہائیڈرینٹ چلانے والے کراچی میں رات میں سوئے، صبح آنکھ نہ کھلے، میرے رب کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مار رہا، نہیں مار رہا. انسان کی زندگی ایک ڈینگی وائرس کے مچھر کی مار ہے. آج تک نہیں سنا کہ کوئی ظالم حکمراں کو ڈینگی وائرس کے مچھر کے کاٹنے سے مر گیا ہو. یہ مچھر بھی بغیرت غریبوں کو کاٹ رہا ہے، وہی مر رہے ہیں. کبھی سوچو، کبھی سوچو کہ رب کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ مظلوم اپنے حصے کی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہانگیر روڈ کے رہنے والوں، پی آئی بی کے رہنے والوں، ایم کیو ایم تمہارے لیے نئی چیز نہیں ہے. ایم کیو ایم پہ ہونے والے حالات تم نے سہے ہیں، تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم کا اچھا دور تمہاری وجہ سے تھا، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج اس شہر میں چاروں طرف تباہی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے کہ آج دنیا، ہم نہیں کہہ رہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم ریوائیو ہو گئی ہے. تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم دوبارہ اپنی پوزیشن پر واپس آ گئی ہے، اس کی طاقت بحال ہو گئی ہے. اور 21 جنوری کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ 8 فروری کا الیکشن بعد میں ہو، جنوری کو کراچی والوں نے دے دیا، ایم کیو ایم کے حق میں دے دیا. لیکن اس شہر پہ قبضہ کرنے والوں کے پاس بہت پیسے ہیں، ہزاروں ارب روپے ہیں ان کے پاس، اور وہ الیکشن کو لڑنا نہیں، اس کو خریدنا جانتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں. وہ اس الیکشن کو خریدنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. 20,000 ارب روپے ہمارے تمہارے ٹیکسوں کا ان کی جیبوں میں ہے. اگر اس میں سے چند 100 ارب روپے خرچ کر کے الیکشن خرید لیا، پھر پاور میں آ کر پیسے کمائیں گے، پھر ہمارے بچوں کو گروی رکھیں گے. ہمیں اس میوزیکل چیئر اور اس خباثت والی زندگی، ضلالت والی زندگی سے، رسوائی والی زندگی سے باہر آنا ہے. ہمیں ایسے سسک کے نہیں جینا. ہمیں اس شہر کو دوبارہ 2005 سے 2010 والا شہر بنانا ہے کہ جب دنیا اس کو رینکنگ کرتی تھی کہ یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. آج کراچی کے پانی غائب ہے. آج سے پہلے ایم کیو ایم کے زمانے میں 2010 تک لوگ کراچی کی گلیاں نہیں،
ایم کیو ایم نے سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر جزیروں پر پانی پہنچایا. زمین تو زمین ہم نے سینہ چاک کر کے سمندر میں پانی ڈال کر بابا آئی لینڈ 4 جزیروں پہ پانی پہنچایا. آج اگر پانی نہیں ہے تو ایم کیو ایم کے کارکنوں, ایم کیو ایم کے میئر کے دیے ہوئے کام سے پانی پی رہی ہیں. آج اگر محمود آباد, آج اگر بلدیہ ٹاؤن, آج اگر اورنگی ٹاؤن, آج کلفٹن کے علاقوں میں اگر اس زمانے میں پانی گیا تو ایم کیو ایم کے زمانے میں گیا. اس سے پہلے اور اس کے بعد اس شہر کو کچھ نہیں دیا گیا, اجاڑا گیا اس شہر کو. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین پورے پاکستان بھر میں جلد سے جلوس کر کے خود کو وزیر اعظم کے لیے پیش کر رہے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری کے پاس پاکستان میں جا کر جہاں پر 15 سالوں سے ان کی حکمرانی رہی ہے, وہ ایک یونین کاؤنسل سندھ کی ایک یو سی ماڈل کے طور پر نہیں دکھا سکتے کہ پاکستان والوں پیپلز پارٹی نے سندھ میں 15 سالوں میں ایک یونین کاؤنسل ایسی بنا دی ہے جہاں پر پینے کا پانی آتا ہے, سیوریج کا پانی جاتا ہے, اسکول میں تعلیم ہے, اسپتال میں دوا ہے, روزگار میسر ہے, پارک آباد ہے, رات میں لائٹ ہے, صبح گیس ہے. ایک یونین کاؤنسل پورے سندھ بھر میں, ایک یو سی نہیں ہے. 1 سال 2 سال 3 سال کی حکمرانی کے بعد آج ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ جا کر پاکستان کے لوگوں کو بتائے پیپلز پارٹی کہ اے پاکستان والوں ہمیں ایک دفعہ ووٹ دو, ہم پاکستان کو سندھ جیسا. آج بلاول بھٹو لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے اے لاہور والوں ہمیں ووٹ دو, ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. اگر یہ اعلان کر دیا پورا مجمع جلسہ بھاگ جائے گا کہ اگر کراچی جیسا لاہور بن گیا تو روزانہ گٹر میں گر کر بچے مریں گے, پینے کا پانی آئے گا نہیں, سیوریج کا پانی جائے گا نہیں, رات میں لائٹ نہیں ہوگی, صبح گیس نہیں ہوگی. ایسے جو اربوں روپے کما کر دے گا, سسٹم چلے گا, سسٹم بلڈنگ کنٹرول کا سسٹم, واٹر بورڈ کا سسٹم, گٹکا مافیا کا سسٹم, یہ شہر مفتوح علاقے کی طرح ہو جائے گا. لاہور والوں کو یہ نہیں کہہ سکتے 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد کہ لاہور والوں ہمیں ووٹ دو, ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. ارے ایم کیو ایم کہہ سکتی ہے پورے پاکستان میں جا کر اے پاکستان والوں ہمیں ایک دفعہ ووٹ دو, ہم پورے صحیح بنا دیں گے جیسا ہم نے 2005 سے 2010 تک کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے دکھایا. ہم کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں, ایم کیو ایم کہہ سکتی ہے, ہاں پورے پاکستان میں کھڑے ہو کر کہہ سکتی ہے ذرا سا اختیار ملا تھا شہر کو دنیا کی ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا, ذرا سے اختیار میں. ہم کہہ سکتے ہیں پورے پاکستان والوں کو ایک دفعہ ہمیں ووٹ دو, پاکستان کو جیسا ہم نے کر کے دکھایا تھا. تم نہیں کہہ سکتے. ارے 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد آج ایم کیو ایم جیسی پارٹی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. آج یہ مجمع جم غفیر صرف ایک ٹاؤن کا یہ رابطہ مہم ہے, کسی پارٹی کا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے, ہماری یہ رابطہ مہم ہے. حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں. یہ مجمع یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد ایم کیو ایم جیسی پارٹی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ پیپلز پارٹی اتنا کام کرتی, لوگوں کی اتنی خدمت کرتی کہ لوگ پھر ہماری بات نہیں سنتے, یا تو ہماری پارٹی ختم ہو جاتی, پیپلز پارٹی میں ضم ہو جاتی. اور اگر ہمیں سیاست کا بڑا شوق ہوتا تو لوگ ہماری بات سننے کے لیے
ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں بھائی ایم کیو ایم والوں آؤ بیٹھو چائے پیو, ہم تمہیں ووٹ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ پیپلز کوئی نہیں. 15 سالوں میں ہمارے سارے مسئلے کو حل کر دیا. ہم کیسے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں؟ ہم کیسے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں؟ 15 سالوں میں ہمارے سارے مسائل حل کر دیے انہوں نے. ہم ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دے سکتے. جس حلقے میں بھی چلے جاؤ, جس کونے میں بھی چلے جاؤ, جس گلی میں بھی کھڑے ہو جاؤ, وہاں پر لوگوں کے مسائل, لوگوں کی فریاد کی, رودات کی ایک عجیب داستان ہے. اس کراچی میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایسے غریب علاقے ہیں جہاں پر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے. اتنے غریب لوگ رہتے ہیں کہ وہ 1 کنستر پانی خرید نہیں سکتے. سال میں 6 گھنٹے کے لیے پانی, 1 لمحے کے لیے. امیجن کرو کیسے میری ماں, بہنیں, بیٹیاں, کیسے بچے کو میری بہن, میری ماں صبح بچے کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہوگی بغیر پانی کے. کیسے شام کو شوہر کے آنے سے پہلے اس کے لیے کھانا بنا کر مزدوری کر کے, میاں آ رہا ہے, بھائی آ رہا ہے, بیٹا آ رہا ہے, اس کے لیے کیسے کھانا بنا کے رکھتی ہوگی. 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے. رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں. 1 دن کا مسئلہ ہو, 1 ہفتے کا مسئلہ ہو, 1 مہینے کا مسئلہ ہو, 1 سال کا مسئلہ ہو, سال سے یہ مسائل ہیں. تو 15 سالوں کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بعد کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مجمع نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری کام اس کراچی میں ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے ہوا تھا. اس کے بعد اگر ہوا ہوتا تو یہ لوگ آج ہماری بات نہ سنتے. ہم سے اچھا کوئی ہوتا اپنے کاموں سے ہمیں ریپلیس کر لیتا. ہم سے اچھا کوئی ہوتا اپنے کاموں سے ہماری سیاست کو ختم کر دیتا. ارے ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں, نہیں کہہ رہے. اسی معاشرے کے لوگ ہیں. ہم نے غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی, شاید آج بھی ہم, اور شاید آئندہ بھی ہو, اس لیے کہ انسان ہیں. لیکن اے پاکستان والوں, ہم سب سے اچھے نہیں ہیں لیکن سارے, اور ہر دن اپنی برائی کو کم کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. سب سے اچھے برے, سب سے کم برے ہیں. اس لیے آج لوگوں کو ایم کیو ایم سے امید ہے, اور بالکل صحیح امید ہے. پاکستان والوں, پیپلز پارٹی والوں, 15 سالوں کی حکمرانی میں ہم نے ہمارے سارے گناہ, جو ہم سے غلطیاں بھی تھی وہ بھی دھو ڈالی. لوگ اب سارے تجربے کر کے, پی ٹی آئی کا تجربہ, پیپلز پارٹی کا تجربہ, یہ سارا کچھ کر کے آج ایم کیو ایم سے لوگ اس طرح جڑ گئے ہیں جیسے ایک راک, پتھر کی طرح, ایک جان ایک گلدستے کی طرح لوگ ہو گئے. آج ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہیں. الحمدللہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر, کوئی تکبر نہیں ہے, بہت عاجزی کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں, ارے 15 سال نہیں, ایم کیو ایم کو 5 سالوں کے لیے سندھ حوالے کرو. 15 سال نہیں, پیپلز پارٹی کی طرح 15 سال نہیں, پیپلز پارٹی کی طرح 15 سال نہیں, ایم کیو ایم کو 5 سالوں کے لیے سندھ حوالے کرو. ہم اتنے کام کریں گے کہ اگلی دفعہ تمہیں لاڑکانہ سے بھی الیکشن نہیں جیتنے دیں گے, لیاری سے بھی الیکشن نہیں جیتنے دیں گے. لاڑکانہ والوں کتنے کام کریں گے, لیاری والوں کتنے کام کریں گے. صرف 5 سال, ایک 4 سال کی نظامت میں لیاری میں جا کر پانی پہنچایا, جزیروں میں جا کر پانی پہنچایا. ایک 5 سال کی صوبائی حکومت دو, دیکھو اگلا الیکشن تم لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی والوں کیسے جیتتے ہو. تمہاری زبان پہ ضبط کروائیں گے, اتنا کام کریں گے. تو میری ماں بہنوں, بزرگوں, نوجوانوں,
जहांगीर रोड पीआईबी वालों, हल्का 238 वालों, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। 8 फरवरी इम्तिहान है, तुम्हारा भी इम्तिहान है, जालिम हुक्मरानों का भी इम्तिहान है। उनके पास पैसा है, तुम्हारे पास जज्बा है, उनके पास बेईमानी है, तुम्हारे पास ईमान है। वो बातिल परस्त है, तुम हक परस्त हो। तुम्हें अपनी हक परस्ती को दिखाना पड़ेगा, उसको बरूएकार लाना पड़ेगा। तो बोलो तैयार हो जहांगीर रोड वालों, तैयार हो? हाथ उठा के वो आखिर तक हाथ, जरा फ्लैग निकालो, अब निकालो जरा झंडे, मुझे नजर नहीं आ रहा। वो मजमा सब निकालो, जरा बताओ। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो? 8 फरवरी को वोट डालने के लिए तैयार? लहराओ जरा झंडे, लहरा के बताओ, जरा झंडे लहरा के बताओ, जरा झंडे लहरा के बताओ। बस मैसेज आ गया, नीचे करो झंडे, नीचे करो। अब सुनो, झंडे नीचे करो, सुनो सब झंडे नीचे करो, नीचे करो सारे। सुनो जहांगीर रोड वालों, सब एमकेएम के वोटर बैठे हैं यहां पे, हाथ उठाओ, सब एमकेएम के वोटर बैठे। सुनो, झंडे नीचे करो, सारे झंडे नीचे करो, नीचे करो, सब लपेटो, नीचे करो, नजर नहीं आने चाहिए, नीचे करो झंडे सारे। सुनो, इतना बड़ा मजमा है, आप चाहते हो, जिसने हाथ उठाया, आप चाहते हो ना कि एमकेएम के आगे 8 फरवरी को कोई खड़ा ना हो सके? चाहते हो नहीं चाहते? हाथ उठाओ। आप चाहते हो ना कि दुश्मन उस दिन जमीन बोस हो जाए, दफन कर दे उसको? चाहते हो नहीं चाहते हो? तो फिर सुनो, आज जुमेरात है, अगली जुमेरात को इलेक्शन का दिन है। 1 हफ्ता, आज से लेकर 1 हफ्ता, ये झंडे नीचे करो, झंडे नीचे करो। 1 हफ्ता, 7 दिन रह गए, 7 दिन रह गए। जहांगीर रोड वालों, पीआईबी वालों, ये कारकुनान जिन्होंने ये पिंडाल सजाया, स्टेज बनाया, दिन भर धूप में भूखे प्यासे तुम्हारे लिए तैयारियां की, कुर्सियां लगाई, तुमको गली गली जाकर दावत दी, ये इनकी रोजी रोटी नहीं है। अपने 20-20 साल, 15-15 साल, 30-30 साल लगाकर ये कोशिश करके रब को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं। हम तुमसे सुनो, हम तुमसे ना 30 साल मांगते हैं, ना 2 साल मांगते हैं, ना 5 साल मांगते हैं, मैं तुमसे 7 दिन मांगना चाहता हूं। जहांगीर रोड वालों, 7 दिन दे दो, 7 दिन दे दो। सबके सब जो यहां बैठा है मजमा, सबके सब 7 दिन दे दो, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। मेरी माएं भी, बहनें भी, बेटियां भी, बुजुर्ग भी, नौजवान भी, सब आज से लेकर आज पहली तारीख है, 7-8 तारीख तक तुम सब के सब इन 7 दिनों के लिए एमकेएम के कारकुन बन जाओ। सिर्फ 7 दिनों के लिए एमकेएम के कारकुन बन जाओ। 7 दिनों, सारा मजमा हफ्ता 2 हफ्ते नहीं मांग रहे, 7 दिन मांग रहे। क्यों? क्या करना उसके बाद? आप सब 7 दिनों के लिए एमकेएम के कारकुन बन जाओ, और इन 7 दिनों में सारा जो मजमा बैठा है अपने अपने घरों को यूनिट ऑफिस बना लो। इन 7 दिनों के लिए, ऐ मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, इन 7 दिनों के लिए अपने अपने घरों को यूनिट ऑफिस बना लो। कोई झंडा उठाने की जरूरत नहीं है, कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चौकिंग करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने घरों को 7 दिनों के लिए यूनिट ऑफिस बनाकर सिर्फ अपनी अपनी गली की जिम्मेदारी, अपनी अपनी गली के वोटर की जिम्मेदारी उठा लो बस।
اگر یہ سارا مجمع ابھی جا کے اپنے اپنے گھروں کو یونٹ آفس سمجھ لے اور خود کو 7 دنوں کے لیے اپنا کارکن ایم کیو ایم کا کارکن سمجھ لے، اور تمہاری اگر گلی میں 10 گھر ہیں، 15 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی گلی کی ذمہ داری لے لے، جس میسج کو سن کر، جس حق کو سن کر تم یہاں آئے ہو، جس حق کو کے لیے تم نے یہاں پر گھنٹے لگائے، جس حق کی خاطر تم ہاتھ اٹھا کر یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم ایم کیو ایم کو جتانا چاہتے ہو، جا کر یہ حق سب کو بیان کرو جو یہاں نہیں ہے، جو یہاں نہیں ہے اس کو جا کر اس حق کی تبلیغ کرو، بتاؤ کہ یہ الیکشن کھلواڑ نہیں ہے، یہ الیکشن ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، میری پارٹی خدا نہ خواستہ نہیں ہارے گی، اگر ہم ہارے تو تمہاری 7 نسلیں ہاریں گی، 7 نسلیں ہاریں گی، اور یہ صرف موجروں کی نسلیں نہیں ہوں گی، اس کراچی میں رہنے والا پختون بھی ہارے گا، اس کراچی میں رہنے والا پنجابی بھی ہارے گا، سندھی بلوچ اور پورا پاکستان، اور مہاجر اپنی کوشش کر چکا، پورا پاکستان ہارے گا، کیونکہ یہاں اگر پاکستان کے مخالفوں کا قبضہ ہو گیا تو پورا سندھ قبضے میں جا چکا ہے، کراچی لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اس پاکستان کو بچانے اور چلانے والا شہر ہے، اگر یہ ہارا تو پاکستان ہار جائے گا، اس پاکستان کو 8 فروری کو بچاؤ، اے جہانگیر روڈ کے لوگوں، پی آئی بی کے لوگوں، اس پاکستان کی نسلوں کو بچاؤ، بولو تیار ہے سب، بولو تیار ہے سب، تیار ہے سب لوگ جاؤ، اپنے گھروں کو یونٹ آفس بناؤ، 7 دن تک اپنے صرف گلیوں کی آبیاری کرو، اپنے 50 ووٹ جمع کرو، بس سمجھو کہ کوئی ایم کیو ایم کا کارکن آئے گا، کوئی ذمہ دار آئے گا، کوئی رابطہ کمیٹی کا ممبر آئے گا، تم ایم کیو ایم ہو، تم سیکٹر انچارج ہو، تم یونٹ انچارج ہو، اتنے ہمارے وسائل نہیں ہیں شاید کہ ہر گلی جا کر ٹرانسپورٹ پہنچا سکے، ہم نے حرام پانی نہیں بیچا یہاں پر، اے میری ماں بہنوں، اپنی اپنی گلیوں کی ذمہ داری سنبھال کر اب سے 50 ووٹ لے کر جب تم سب لوگ الیکشن کے دن اپنے ساتھ 50 لوگوں کو، گلی والوں کو لے کر نکلو گے، خدا کی قسم کوئی پیسے والی پارٹی، کوئی ظالم جابر حکمران تمہارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، حق پرستوں کے مقدر میں جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی، حق پرستوں کے مقدر میں 8 فروری کو جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ تو بولو 7 دنوں کے لیے کارکن بن گئے سارے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سب کے گھر یونٹ آفس بن گئے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، بس صادق افتخار بھائی اور عمران بھائی آپ کو فتح مبارک ہو، یہ فتح سوری عامر بھائی آپ کو فتح مبارک ہو، یہ فتح پھولوں کی سیج نہیں ہے، پریشان ہونا شروع ہو جاؤ، صادق افتخار بھائی اور عامر بھائی اور عامر صدیقی بھائی پریشان ہونا شروع ہو جاؤ ابھی سے، کس چیز کی؟ جیت گئے ہو آپ، جیت گئے ہو آپ، جیت گئے ہو آپ، پریشانی اس بات کی کہ یہ جو میری ماں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے یہ جو آپ کے اوپر آس لگائی ہے، ابھی سے نیندیں حرام ہونی چاہیے آپ کی، ابھی سے فکر ہونی چاہیے، یہ جیت پھولوں کی سیج نہیں ہے، گھر والوں کو بول دو، ابھی سے بول دو کہ ہمارے آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہمارے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا، یہ کانٹوں کی سیج ہے، آپ کو یہ جیتنے کے بعد کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہوگی، کوئی لوگوں کو بلا کر تقریر نہیں سنائی جائے گی، آپ اپنے گھروں میں آرام کرو گے، اور یہ آپ کے خادم یا آپ کے رہنما یا آپ کے لوگ آپ کی گلیوں میں جا کر آپ کے لیے وہ آپ کی صبح کو بہتر بنانے کے لیے اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ تو جہانگیر بند کرو اس جہانگیر روڈ والوں، یہ آپ کے دونوں نمائندے، میں ان کو کامیابی کی مبارکباد دے دوں،
दे दूं। बस 8 फरवरी को रस्म अदा की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कामयाब याद से हो गए इंशाअल्लाह ताला। अभी से इनकी लोगों की खिदमत करने की फिक्र करें इंशाअल्लाह ताला। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान पाइंदाबाद।